بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علمیات کے باب میں ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے علم بالحواس یعنی جو سینسری نالج ہے جو مجھے اپنے 5 سینسز سے حاصل ہوتی ہے خارج کے بارے میں، اس کا دفاع ہم کیسے کریں گے۔ اور یہ بات یاد کریں، ہم نے کہا تھا کہ اس کے دفاع کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ جو خارجی عالم میرے سامنے موجود ہے اس سے متعلق بہت سی معلومات کا حصول ان حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مثلا عالم کے اندر چینج آ رہی ہے چیزوں کے اندر، تو اس کا ادراک جو ہے وہ مجھے حص سے ہوتا ہے۔ اگر میں فار ایگزامپل چینج کا، یہ جو حدوث کا پرنسپل ہے، اس کو نہیں ریکگنائز کر سکتا اپنی حواس کی بنیاد پر، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو وجود باری کے لیے دلیل کھڑی کی جاتی ہے وہ غیر معتبر ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے اس پر مبنی جو نبوت کی تصدیق کی بحث ہے وہ بھی غیر معقول اور غیر مفہوم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسا ہم نے کہا کہ سوفسٹائیا کا جو گروہ تھا وہ ہر قسم کے حقائق کے اوپر یا سوال اٹھا دیتا تھا یا ان کا انکار کر دیا کرتا تھا۔ تو علم بالحواس کے حوالے سے ان کی فنڈامنٹل دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ ہمیں ہیلوسینیشنز اور ایلیوژنز یہ دونوں ہوا کرتے ہیں۔ تو اس بنا پر وہ کہا ایلیوژن، جیسا کہ ہم نے آپ کو یہ پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ایلیوژن کا مطلب کسی خارجی شے کو جو کہ خارج میں بہرحال موجود ہوتی ہے اسے اس طرح دیکھنا ہے جو اس کی ڈسٹارٹڈ پکچر ہوتی ہے۔ مثلا جیسے ہم ایک چھڑی کو جب پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ ذرا ٹیڑھی دکھائی دیتی ہے اور باہر جو ہے وہ سیدھی دکھائی دیتی ہے، یا ایک خاص فاصلے سے کوئی چیز مجھے چھوٹی دکھائی دیتی ہے لیکن جب میں اس کے قریب چلا جاؤں تو وہ بڑی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے بارش جو برس رہی ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے شاید کوئی قطار ہے پانی کی، ایک لائن ہے جو گر رہی ہے، جبکہ زیادہ ایکوریٹ بات یہ ہے کہ وہ ڈراپس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو اس طرح کی متعدد مثالیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر سوفسٹائیا یہ کہا کرتے تھے کہ حقیقی مشاہدے میں اور ایلیوژن میں یعنی حسی فریب میں فرق کرنا ممکن نہیں، اور جو ہیلوسینیشنز ہیں جن کو ہم ہذیان بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے مراد کسی ایسی چیز کا مشاہدہ کرنا ہے جو خارج میں ہے ہی نہیں، وہ پیورلی میرا مینٹل کنسٹرکٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ریگستان میں یا کسی تپ تپاتی دھوپ کے اندر ہمیں دور کہیں جو ہے وہ پانی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب میں قریب جاتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے پانی کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، جس کو ہم سراب کہتے ہیں۔ انہیں ہیلوسینیشنز وغیرہ کہا جاتا ہے، ہذیان کہا جاتا ہے۔ ان تمام کو بنیاد بنا کر وہ کہا کرتے تھے کہ ویریڈیکل پرسیپشن یعنی حقیقی مشاہدے میں اور ایلیوژن میں اور ہیلوسینیشن میں کوئی فرق قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سوفسٹائیوں کے 3 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہیں عنادیہ کہتے ہیں، جن کے مطابق حقیقت کا سرے سے خارج میں کوئی وجود ہے یا نہیں، یہ وہ اسی پر سوال اٹھا دیتے تھے۔ دوسرے نمبر پر لادریہ تھے، جو حقائق کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ان کا علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ جبکہ تیسرے درجے پہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو کہتے تھے کہ تمام حقائق ہماری رائے کے تابع ہیں، یہ اندیہ کہلاتے تھے۔ اب متکلمین جب سوفسٹائیا کے ساتھ بحث کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ عنادیہ کے اوپر یہ تبصرہ کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو یہ کہہ دیا کرتے تھے آگے بڑھ کے کہ گویا کوئی حقیقت موجود ہی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں سب سے پہلی بحث تو یہ پیدا ہوئی کہ کیا ان کے ساتھ بحث کرنا، ان کے ساتھ آرگیومنٹ میں انگیج ہونا، ان کو انگیج کرنا کسی مجادلے کے اندر، مناظرے کے اندر، آرگیومنٹ کے اندر، کسی مکالمے کے اندر، کیا یہ ریزنیبل بات ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو کئی محقق علماء کا یہی قول ہے جو کہ درست بات ہے کہ ان کے ساتھ آرگیومنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اصل میں مکابرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک ایسی بات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں جس کا اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا آرگیومنٹ ہوگا۔ تو چونکہ دیکھیں، آپ یوں سمجھیں کہ آرگیومنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی معلوم چیز کو بنیاد بنا کر یہ بحث کرنا کہ یہ کس طرح کسی ایک اور غیر معلوم بنیاد پر کسی اور غیر معلوم بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے، دلالت کر رہی ہے، اس پر دال ہے۔ تو اگر ایک چیز دوسرے پر دال ظاہر ہے تبھی بنے گی جب پہلے میں کسی معلوم چیز کو مانوں۔ اگر میں اولیات تک کے اوپر جا کر ان کا انکار کرنا شروع کر دوں، جو ہم دیکھ چکے مکابرہ ہے، تو گفتگو کیا ہوگی۔ تو جو مناظرے کا، ڈائلاگ کا، مکالمے کا بنیادی پرنسپل ہے کہ کچھ معلوم چیزوں سے کچھ معلوم چیزوں کی طرف سفر کرنا، جب یہی اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیا بات ہوئی، اس کے ساتھ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو
ان کے ساتھ گفتگو کا صحیح طریقہ متکلمین بتاتے ہیں یہ ہے کہ ان کے جھوٹ کو ظاہر کرنے والا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی لائی ڈیٹیکشن کا میتھڈ ہمیشہ وہ بتاتے ہیں۔ اب وہ لائی ڈیٹیکشن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر انہیں نا آپ عذاب دیں، انہیں ماریں، انہیں بھوکا پیاسا رکھیں، نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب یہ بھوک پیاس کے بعد چلائیں گے کہ جی ہمیں کھانا دو، یا آپ جب انہیں ماریں گے اور یہ کہیں کہ جی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو ان سے پوچھیں کہ کیا تم موجود ہو اور کیا واقعی تکلیف نام کا احساس جو ہے اس کا کوئی وجود ہے؟ اگر یہ کہیں کہ ہاں موجود ہے تو انہوں نے خود اپنے آپ کو مطلب یہ کہ ڈینائی کر دیا، سیدھی سی بات ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے تو بس بولو پھر مار کھاتے رہو، پھر تمہیں ٹینشن کس بات کی ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے چاہے کتنا ہی شور مچائیں، کیونکہ جب یہ شور مچا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو آواز ہے یہ ایک عرض میں سے ہے، کیا اس کا وجود ہے؟ کیا تمہاری آواز کا کوئی وجود ہے؟ اگر ہے تو تم اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہو کہ حقائق نہیں ہے، تم مان رہے ہو کہ حقیقت تو کم از کم موجود ہے، اور اگر اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، تم خود یہ کہہ رہے ہو، تو پھر گفتگو کس لیے چاہتے ہو ہمارے ساتھ؟ الغرض یہ جو اس حد تک آگے بڑھ جانے والے مقابرہ کرنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ گفتگو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کا جھوٹ بس ظاہر کر دیا جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے فعل کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، تم اپنے آپ کو ہی جھٹلائے چلے جا رہے ہو۔ تیسرا پہلو ان کے ساتھ گفتگو کا یہ ہے، اور بالخصوص یہ لا ادریہ کے لیے ریلیونٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا دعویٰ داخلی طور پر غیر اہم آہنگ ہے، یعنی انٹرنلی کانٹرڈکٹری بات کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا یہ انادیہ کے ساتھ جیسے لائٹ ڈیٹیکشن کے میتھڈ پہ تھا، ان کے ساتھ زیادہ سسٹمیٹک ہے، کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں خارج سے متعلق حقائق کے علم کا ادراک نہیں ہے، ہم اس میں شک کرتے ہیں، ہم حقائق میں شک نہیں کرتے۔ تو پہلی بات ان سے یہ کہی جائے گی کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تمام حقائق کے ادراک میں شک ہے یا بعض میں شک ہے؟ اگر آپ کو تمام حقائق کے ادراک میں شک ہے تو یہ جو آپ کا دعویٰ ہے ان اٹ سیلف کہ آپ کو اس میں شک ہے، کیا آپ کو اس میں بھی شک ہے یا آپ کو اس میں یقین ہے؟ اگر آپ نے کہا کہ مجھے بہرحال اس کا ادراک حاصل ہے کہ مجھے تمام حقائق کا ادراک نہیں ہے، تو آپ نے اپنا دعویٰ چھوڑ دیا، اپنے دعوے کو ڈینائی کر دیا۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں بھی شک ہے، تو پھر آپ کا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، پھر آپ کا سوال ختم ہو گیا۔ یعنی آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں انگیج ہوئے یہ کہنے کے لیے کہ ثابت کرو کہ بعض حقائق کا ادراک ممکن ہے یا حاصل ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ سوال ہی سسپینڈ ہو جائے گا اگر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں مجھے تو اس پہ بھی شک ہے۔ تو یہ ان کا پہلا یعنی سیلف کانٹراڈکشن کا طریقہ کار ہے جس میں انگیج ہوتے ہیں۔ دوسری بات ان کو یہ کہی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیلف کانٹراڈکٹ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہر سوال کے جواب میں آپ کہتے ہیں لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جب بھی لا ادریہ سے بحث کی جائے اور انہیں کوئی بھی چیز ریفر کی جائے کہ اس حقیقت کے بارے میں غور کرو، تو وہ کہہ دیتے ہیں لا ادری۔ تو متکلمین کہتے ہیں کہ یہ جو تم ایک خاص طرز پر منظم طور پر یہی جواب دیتے ہو ہر سوال کا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، تو یہ جواب ان اٹ سیلف یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں سمجھ میں آتی ہے اور اس کے رسپانس میں تم اس چیز کو اپروپریٹ سمجھتے ہو کہ جواب دیا جائے مجھے نہیں معلوم۔ تم اس کے جواب میں مثال کے طور پہ کوئی اور جواب کیوں نہیں دیتے تھے کہ مثلا یہ پتنگ ہے، یا مثال کے طور پہ میں سویا ہوا ہوں؟ نہیں، تم ایسے ڈائلاگ کے اندر ہر سوال کے جواب میں کہتے ہو مجھے نہیں معلوم، مجھے کنفرم نہیں ہے۔ تو یہ ان اٹ سیلف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کوئی چیز، کوئی حقیقت، کوئی معنی آپ کے ذہن میں جا کے پیوست ہوتا ہے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہو اور پھر یہ جواب دیتے ہو۔ تو یہ خود ظاہر کر رہا ہے کہ کچھ حقائق کا ادراک، کوئی باتوں کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور پھر آپ یہ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری بات وہ بھی ان کی سیلف کانٹراڈکشن ہی کو ظاہر کرنے والی ضمن کے اندر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک قسم کے ادراک کو جب تک دوسرے قسم کے ادراک سے الگ میں نہ کروں، حس ہی کی بنیاد پر ان میں تمیز قائم کرنے کی کو پہلے قبول نہ کر لوں یا فرض نہ کر لوں، تب تک ان لوگوں کا ہیلوسینیشنز اور ایلیوژنز کو بنیاد بنا کر سوال کرنا تام ہی نہیں ہوتا، وہ بامانہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر سوفسٹا یہ آرگیو کیسے کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو مثال کے طور پر پانی کے اندر جب ایک لکڑی گئی تو وہ چھوٹی نظر آتی ہے، باہر آتی ہے تو وہ بڑی ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا یہاں رک کر غور کریں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ چھوٹے اور بڑے ادراک جو کہ حس سے ہوا، ان میں فرق یا تمیز قائم کرنے کے ادراک کو کہ مجھے یہ نظر آ رہی ہے چھوٹی اور بڑی، اس کو میں پریزیوم کر رہا ہوں،
اور اب میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب میں کسی چیز کو خارج میں واقعی دیکھتا ہوں ویریڈیکل پرسیپشن ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی غلط ہو، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے اسٹیپ میں یہ خود کہا کہ مجھے چھوٹی اور بڑی ایک چیز، سیب جب میں دور سے دیکھتا ہوں چھوٹا نظر آتا ہے، قریب آتا ہے تو بڑا نظر آتا ہے، آپ اس چھوٹے اور بڑے سائز کے ادراک کو کنسیو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ان میں چھوٹے اور بڑے میں فرق کو جانتا ہوں، اور اب آپ سوال قائم کرنا شروع ہو گئے۔ تو آپ کا یہ سوال از خود پریزیوم کر رہا ہے کہ کچھ حقائق میں تمیز آپ حصے کر لیتے ہیں، اور اس تمیز کی بنیاد پر اب آپ کا ایک ویلڈ سوال آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا جس کا جواب دینا ضروری ہے۔ تو پہلے سٹیپ پر تو تم یہ مانو کہ کچھ حقائق ایسے ہیں جس کو میں ویلڈ سمجھوں گا تو تب یہ میرا سوال ویلڈ ہوگا، ورنہ وہ ویلڈ نہیں ہوگا، اور وہ حقائق آپ کو حصے حاصل ہوئے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو پا رہی۔ تو حصی فریب میں غلط ادراک کا موازنہ درست کے ساتھ کرنے کا یا دونوں کے غلط ہونے کا کوئی نہ کوئی آپ حکم جاری کیے بغیر یہ سوال قائم ہی نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ یہ کہ حس پر اعتبار کے بغیر حصی فریب کا بیان یہ ممکن نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر سوال ہے۔ اس بات کو زیادہ ایکسٹریم طریقے سے سوفسٹائی یوں بھی بیان کر دیتے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں سب کچھ خواب دیکھ رہا ہوں، ابھی یہ سارا کچھ جو کچھ میرے ارد گرد ہے یہ خواب ہی ہو، کیونکہ خواب کے اندر بھی ہمیں کئی دفعہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، کئی دفعہ ہم جو ہے کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے شاید یہ حقیقت ہے، اور آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سب خواب ہی خواب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جاگتی کیفیت کے اندر جو ادراک میں حاصل کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ بھی خواب ہی کی طرح ہو۔ اب آپ پھر دوبارہ سے ذرا اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ دیکھیں نیند اور خواب اور جاگنا اور خواب ہے نا، یہ ایسے الفاظ ہیں جب تک یہ تجربے کی بنیاد پر میرے لیے بامعنی نہ بن چکے ہوں اور ان کی حقیقت مفہوم نہ ہو چکی ہو تب تک، یعنی جب تک ان کی حقیقت میرے تجربے میں گھندی ہوئی نہ ہو، یہ بامعنی الفاظ تبھی بنیں گے نا جب میرے تجربے میں آ کے گھن جائیں گے۔ جب تک یہ اس تجربے میں آگے بامعنی ہوئے ہی نہیں ہیں، نیند کی کیفیت کو انووک کرنا اور جاگتی کیفیت کو انووک کرنا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یعنی یہ بے معنی جملہ ہے۔ یہ جملہ بامعنی ہی اس مفروضے کے اوپر ہے کہ یہ دونوں الگ ہیں ایک دوسرے سے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں وہی فیلسی کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں ہم پھر ایک سوفسٹائی کو کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ کیوں نہیں ممکن یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ بھی خواب ہو، یعنی یہ بھی تو ممکن ہے کہ اگر ہر چیز خواب ہے تو سوفسٹائی کا یہ کہنا کیوں خواب نہیں ہے کہ یہ خواب ہے۔ اگر سوفسٹائی کا اصل میں دیکھیں سوفسٹائی کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ تم میری اس بات کو کہ ہو سکتا ہے یہ جاگتی کیفیت خواب ہے، اس بات کو ایک حقیقی امکان تسلیم کرو، اس کو ایک حقیقی امکان تسلیم کرو۔ جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کچھ خواب ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کا یہ کہنا بھی تو خواب ہو، تو ممکن ہے یہ جاگتی کیفیت بھی خواب ہو۔ اس کو جب تک آپ ہمیں حقیقی امکان تسلیم کروانے کا آرگیومنٹ کنسٹرکٹ نہیں کر رہے، آپ اپنے ہی سوال کو سسپینڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اگر سوفسٹائی اسے ایک حقیقت نہیں مانتا تو وہ گفتگو کیا کر رہا ہے؟ تو یہ وہ سیلف کانٹراڈکٹری باتیں ہیں جو سوفسٹائی ایڈوانس کر رہے ہوتے ہیں، اور بات اس بات پر ہے، پکڑنا چاہیے انہیں کہ آپ اپنے آپ کو نگیٹ کر رہے ہیں۔ جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، جس چیز کو نگیٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے دعوے کے خلاف ہے، اور اگر آپ اس دعوے کو اسرٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کا سوال ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فنڈامنٹل طریقہ ہے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا، یعنی ان کا مقابلہ ظاہر کرنے کا کہ سیلف کانٹراڈکٹری باتیں کر رہے ہو۔ اب یہاں تک تو ہم نے کچھ ایسے طریقے بتائے جو ان کے ساتھ الزامی بحث کا طریقہ ہے کہ ان کے کبر، ان کے کذب کو ظاہر کر دیا جائے وغیرہ۔ اب آئیں کچھ پازیٹیو سائیڈ آف آرگومنٹ کی جانب کہ ہم حصی استدلال کا دفاع کیسے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ حصی فریب اور ہذیان کو ویریڈیکل پرسیپشن کی طرح قرار دینے کے پیچھے سوفسٹائیا کا ایک مفروضہ ہے، وہ بہت کی پریزمپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی قسم کے ہیں، یعنی ویریڈیکل پرسیپشن ورسز ٹرو پرسیپشن ورسز ان ٹرو پرسیپشن، یہ دونوں گویا ایک ہی کائنڈ کے ہیں، یہ ایک ہی طرح کے ہیں علمیاتی طور پر اور وجودیاتی طور پر۔
تو لہٰذا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایک کو دوسرے سے ڈسٹنگوش کر سکوں، یعنی وہ اس مفروضے سے گفتگو کا آغاز گویا کر لیتے ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حسی مشاہدہ ویریڈیکل ہوتا ہے، ٹرو پرسیپشن اور ان ٹرو پرسیپشن، چاہے وہ ایلیوژن ہو یا چاہے وہ بالخصوص ہیلوسینیشن ہو، بالخصوص ہیلوسینیشن، یہ میٹافزیکلی بالکل الگ کیٹیگریز ہیں، یعنی یہ دو الگ قسم کے مشاہدے ہیں، علمیاتی طور پر بھی اور وجودیاتی طور پر بھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ کہ ٹرو پرسیپشن کہتے ہی اس کو ہیں جس میں میرا ادراک کسی خارجی آبجیکٹ کے مطابق ہو، اس کے اندر یہ ون ٹو ون کورسپونڈنس پائی جائے، اس کو بائی ڈیفینیشن ٹرو پرسیپشن کہتے ہیں۔ اس ادراک کو ہم ویریڈیکل پرسیپشن کہتے ہیں۔ اور جب خارج میں شے سرے سے ہو ہی نہ اور میرا ذہن ایک شکل تعمیر کرے تو اس کو ویریڈیکل پرسیپشن کہتے ہی نہیں ہے، یہ ایک ادراک کی ایک الگ کیفیت ہے، اس کو ہم ویریڈیکل پرسیپشن نہیں کہیں گے، اس کا نام ایلیوژن ہوگا مثال کے طور پر۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ٹائپ نہیں ہے، سیم کائنڈ نہیں ہے، ایک ہی باکس میں نہیں پڑے ہوئے، یہ لیئرز نہیں ہے پرسیپشن کی کہ میں کہوں کہ ایک زیادہ اچھی والی پرسیپشن ہے اور ایک تھوڑی سی کم والی پرسیپشن ہے، اس طرح نہیں ہو رہی ہے گفتگو، بلکہ یہ دو الگ ٹائپ کی کیٹیگری، ایک ٹرو ہے ایک فالس ہے۔ تو دونوں فنڈامنٹلی وجودیاتی طور پر، علمیاتی طور پر ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اور ماڈرن ٹائمز میں اس کے اوپر ڈسجنکٹیوسٹ اسکول آف تھاٹ جو ہے اس نے خاصی اچھا لٹریچر، اس میں خاصا اچھا لٹریچر پروڈیوس کیا ہے جس کو دیکھ لینا چاہیے۔ دیکھیں، جو ٹرو پرسیپشن ہوتی ہے اس میں ایک ان میڈیٹڈ، یعنی ایک براہ راست تعلق ہوتا ہے نوور کا اور نون کا۔ خارج میں شے موجود ہوتی ہے، جیسے میرے سامنے کیمرہ موجود ہے، اور یہ ٹرو پرسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور اس کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے، اور اس ریلیشن شپ کو میں ادراک کہہ رہا ہوں، جبکہ میرا یہ ادراک اس شے کے عین مطابق ہے، جبکہ یہ ریلیشن مجھے وہ ایسی خبر فراہم کر رہا ہے جو اس شے کے مطابق ہے، اس کو ٹرو پرسیپشن کہتے ہیں۔ جبکہ ہیلوسینیشن کے اندر یہ ربط قائم ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ خارج میں شے نہیں ہے، تو وہ جو بھی پرسیپشن ہوگا چاہے وہ دکھنے میں ٹرو پرسیپشن کی طرح ہی لگ رہا ہو میرے ذہن میں، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ریلیشن شپ ہے ہی نہیں۔ ٹرو پرسیپشن کی بائی جو ڈیفینیشن ہے کہ وہ اس میں خارج سے شے کے ساتھ تعلق قائم ہو، وہ ہیلوسینیشن کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو پہلے سٹیپ میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ہذیان اور صحیح جو ادراک ہے، یعنی صحت، یعنی جو فاسد ادراک نہیں ہے، جو ویریڈیکل پرسیپشن ہے، اس میں ہم فرق وجودیاتی اور علمیاتی طور پر کرتے ہیں، نہ کہ سیم کائنڈ کے اندر رہتے ہوئے۔ سب سے پہلے تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ایک مفروضہ غلط ہے، اور اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ حسی فریب کی توجیہ اور ہذیان کی توجیہ بھی فرق ہے۔ دیکھیں، حسی فریب جس کو ایلیوژن کہتے ہیں، اس میں بہرحال خارج کے ساتھ ایک شے کے ساتھ میرا ربط قائم ہوتا ہے، تاہم خارجی کنڈیشنز کی ہی بنیاد پر میں اس کی ایک ڈیفرنٹ پکچر دیکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ پوری توجیہ سمجھ میں آ چکی ہے ہمیں کہ پانی میں ایک سٹک مجھے ڈیفرنٹ طرح سے کیوں نظر آتی ہے جبکہ وہ باہر ہے، کیونکہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ لائٹ کے ٹریول کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جیسے ہی مجھے یہ سمجھ میں آ گیا، میں اس ایلیوژن کی توجیہ کرنے کے قابل ہو گیا۔ وہ مینٹل کنسٹرکٹ نہیں ہے، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، ایلیوژن میرا مینٹل کنسٹرکٹ نہیں ہے، بلکہ وہ خارجی کنڈیشنز کی بنا پر ہوتا ہے، جس سے میرا یہ ربط متاثر ہوتا ہے اور میں شے کو ایک اور طرح سے دیکھ لیتا ہوں۔ یا مثال کے طور پر آپ اس کو یوں بھی دیکھیں کہ جیسے ہم بعض چیزوں کو خاص زاویے سے اگر دیکھیں تو وہ چھوٹی بڑی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ شے کے ساتھ میرا جو ڈائریکشن کا زاویہ ہے وہ شے کے مجھے نظر آنے کو یا ادراک کو فرق کر دیتا ہے۔ یہ ایک خارجی چیز ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ انڈر دیز سرکمسٹینسز ان چیزوں کا ادراک یوں ہوگا، ادروائز یوں ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ ایلیوژن حسی فریب یعنی وہ ہذیان ہی کی طرح ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ تو یہاں پر ہم اس بات کو یعنی اگر سمرائز کریں تو نقطہ یہ ہے کہ جو ایلیوژنز ہیں وہ کمپلیٹلی ریالٹی سے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہوتے، وہ حقیقت سے بالکل ماورا نہیں ہوتے، وہ کچھ ڈفرینٹ کنڈیشنز کی وجہ سے پیدا ہونے والا، اور وہ کنڈیشن جو ایکسٹرنزک ہی ہوتی ہیں، صرف مائنڈ کریٹڈ نہیں ہوتی، وہ اس کی وجہ سے ایک ڈفرینٹ ویو ہوتا ہے، جس کو ہم سم ٹائمز ڈسٹارٹیڈ ویو کہہ دیتے ہیں، ڈسٹارٹیڈ ود رسپیکٹ ٹو سم ادر کنڈیشن جس میں وہ چیز مجھے نظر آتی ہے۔ اور جو ہیلوسینیشنز ہیں
وہ یہاں یہ بات سمجھ لیں، وہ ویکر فارمز یا ورژنز آف پرسیپشن نہیں ہیں، بلکہ انٹائرلی ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکسپیرینس ہے۔ تو ہمارا پہلا اعتراض سوفسطائیہ پر یہ ہے کہ آپ کا یہ مفروضہ ہی غلط ہے، آپ کا سوال اس مفروضے پہ قائم ہے کہ یہ ایک ہی قسم کے ہیں تو ہم فرق ہی نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دونوں کی وجودیاتی اور علمیاتی گراؤنڈ ہی فرق ہے، لہذا ہمارے پاس فرق کرنے کی بنیاد فنڈامنٹلی موجود ہے۔ تو a similarity in subjective experience does not imply shared causal structure، یعنی ہذیان کے اندر جو ذہن میں سراب نظر آ رہا ہے انسان کو، اس کا جو کازل اسٹرکچر ہے وہ اس سے بالکل فرق ہے جو ٹرو پرسیپشن کے اندر ہوتا ہے۔ جب میں نے کہا کازل اسٹرکچر فرق ہے تو میری مراد یہ ہے کہ ٹرو پرسیپشن میں خارج میں ایک پانی موجود ہے جو میرے پرسیپشن کو کاز کرتا ہے، جبکہ ہذیان کے اندر وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے سے وجودیاتی طور پر ہی الگ ہیں، دونوں ایک کائنڈ کے اندر نہیں ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے پھر کہ اگر ٹرو پرسیپشن اور ان ٹرو پرسیپشن دو الگ کیٹیگریز ہیں، فنڈامنٹلی الگ ہیں، انٹولوجیکلی الگ ہیں، ایپسٹیمولوجیکلی الگ ہیں، علمیاتی طور پر الگ ہیں، تو دونوں میں فرق قائم کرنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ تو پہلی چیز یہاں پر یہ ہے، یعنی کئی میتھڈز ہیں، یہاں کئی میتھڈز ہیں جن کے ذریعے سے یہ فرق کرنا ممکن ہو پاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز یہ ہے کہ بسا اوقات میں کسی ایک حص سے جو چیز دھوکا ہو رہا ہوتا ہے، کسی دوسری حص کی مدد سے اس کو ویریفائی کر لیتا ہوں کہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کراس ماڈل کنفرمیشن، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک حص سے جو چیز مجھے غلط ڈسٹارٹڈ پکچر مل رہی ہے دوسرے سے اس کو ویریفائی کر لیتا ہوں۔ مثلاً فرض کریں میں کسی چیز کو چھو کر دیکھ لوں کہ کیا واقعی ہے، جبکہ مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ ہے یا شاید ہے، لیکن میں چھوں تو کراس ویریفائی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے۔ تو مختلف حواس کی آپس میں جو کنفرمیٹری رپورٹس ہوتی ہیں وہ مجھے ٹرو پرسیپشن کو ان ٹرو پرسیپشن سے الگ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح دوسرا طریقہ ہے معاشرتی تصدیق کا، یعنی سوشل کنفرمیشن کا، کنفرمیشن بائی ادرس، یعنی دوسرے لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جب بہت سارے لوگ ایک ہی جیسی رپورٹ ہمیں کریں ایک چیز کے بارے میں، تو اس سے میرا یہ کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے کہ جس چیز کو میں ویسے دیکھ رہا ہوں وہ ویسے ہی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ کراس ویریفیکیشن سے بھی کسی ایک شخص کی سبجیکٹو غلطی کی اصلاح کرنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ان سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے متنوع حالات میں شے کا مشاہدہ کرنا، ڈفرنٹ کنڈیشنز کے اندر مشاہدہ کرنا۔ اگر ایک مشاہدہ ڈفرنٹ کنڈیشنز کے اندر سٹیبل رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا، تو میرا یہ احساس کہ یہ ایسے ہی ہے، اس سے جو مجھے خبر مل رہی ہے دس پرٹیکولر تھنگ از لائک دس، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیں یہاں پر یہ ایک اہم بات سمجھیں کہ جب میں مشاہدہ کرتا ہوں اور میں کسی دوسری جانب دیکھنا شروع کرتا ہوں، تو ہر مشاہدہ کے اندر جب ہم اپنی نظر کو کسی دوسری طرف پلٹاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، بلکہ کچھ چیزیں ہمیشہ بیس کے اندر کامن رہ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کچھ بیس ہوتا ہے اور کچھ چیزیں، کچھ حالات بدل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو بدلنے والے حالات میں جو چیزیں کامن رہ رہی ہوتی ہیں نا، اس پورے عمل کے اندر جب میں اپنی گردن گھماتا ہوں، جو چیزیں کامن رہ رہی ہوتی ہیں ہم ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ مشاہدہ اصل میں ان کے گراؤنڈ پر ہو رہا ہوتا ہے، ان بیک گراؤنڈ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں اس پورے پروسیس میں فکس رہتی ہیں، چینج نہیں ہوتی، اس کے ویریڈیکل پرسیپشن ہونے پر مجھے ہمیشہ یقین ہو جاتا ہے کہ انڈر دس سرکمسٹینس اور دیٹ سرکمسٹینس دے آر ٹرو، وہ کبھی بھی نہیں بدلی۔ تو جو چیز نہیں بدلی اس کے اوپر مجھے قطعی طور پہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہے۔ ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب میں اپنی گردن ہلاتا ہوں تو ابھی مجھے کیمرہ نظر آ رہا ہے، دوسری طرف دیکھوں گا تو شاید کرسی نظر آئے، اس کرسی کو میں کسی اور زاویے سے دیکھنا چاہوں تو کچھ اور آئے، لیکن کمرے کی دیواریں سب کے اندر فار ایگزامپل یہاں کامن ہے اس پورے پرسیپشن میں، چاہے میں ایک طرف دیکھوں یا دوسری طرف دیکھوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فکسڈ ریالٹی ہے، وہ پرسیپشن کی ایک ایسی ریالٹی ہے جس کا کہیں پر بھی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اب آپ سوال اٹھائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمام مشاہدات میں کامن ہے، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے؟ وہ ہے زمین کا پھیلاؤ اور یہ آسمان۔ میری ساری پرسیپشن بس ان کے درمیان ہے، میں کچھ بھی دیکھوں کیسے بھی دیکھوں اس سے باہر کبھی نہیں نکلتا۔ تو یہ جو زمین کی وسعت ہے اور آسمانوں کی وسعت ہے،
یہ ایک ایسی پرسیپشن ہے جس کے اندر کبھی ایلیوژن نہیں ہوا، جس کے اندر کبھی ہیلوسینیشن نہیں ہوا. تو یہ فکسڈ ریالٹیز ہیں، یہ ایسے حقائق ہیں جو قطعی طور پر مجھے حس سے معلوم ہے کہ یس دے آر دیئر دا وے دے آر، کیونکہ ان کے علاوہ ان کا کوئی پرسیپشن نہیں ہوا. تو کہنے کا نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم چند حقائق جو کہ ہمیں چاہیے اپنے آرگومنٹ کو بلڈ کرنے کے لیے، اگر ہم چند حقائق کے بارے میں بھی یہ ثابت کر لیں کہ وہ اس چیز سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں جس کا سوفسٹائی حوالہ دیتے ہیں ہمارے حصی فریب کے اندر اور ہیزیان کے اندر، تو ہمارا استدلال تام ہو جاتا ہے. تو یہ جو غیر متبدل اور یعنی انویرینٹ جو حالات ہوتے ہیں نا مشاہدے میں، یہ اجتماعی دنیا کے اندر علم کی بنیاد بن رہے ہوتے ہیں، اور جو ویری ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کراس ویریفائی کرتے رہتے ہیں. اور اس کے اندر جو یعنی اب آپ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، جیسے میں نے کہا ایک ہے غیر متبدل حالات اور دوسری ہے ہم آہنگی، یعنی یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. یعنی وہ غیر متبدل حالات ہمیشہ ہم آہنگی کے ساتھ انٹرپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں پورے میرے مشاہداتی اور علم بالحواس کے نظام کے اندر. اور اس میں سب سے عمومی چیز جو ہے وہ زمین اور آسمان کا پھیلا ہوا. اب آپ اس کو یوں بھی دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ذرا اپنے ارد گرد دیکھو، اس زمین اور آسمان کو دیکھو اور دن اور رات میں دیکھو کیسی نشانیاں. تو دن اور رات تو ایک ایسا مشاہدہ ہے جو کبھی چینج نہیں ہوا. جہاں دن چڑھتا ہے وہاں سب کو دن نظر آتا ہے، اور جہاں رات ہوتی ہے وہاں سب کو رات نظر آتی ہے. اور یہ زمین کا پھیلاؤ اور وسعت ایسی ہے جو سب کے لیے کامن ہوتی ہے. سوفسٹائیا کی غلطی بیان کرنے کے ضمن میں اگلا نقطہ یہ ہے کہ ٹرو پرسیپشن اور ان ٹرو پرسیپشن میں ایک فرق فیل کر سکنے کی صلاحیت ہے. جو ویریڈیکل پرسیپشن ہوتا ہے نا وہ مجھے فیل کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. میں مثال کے طور پر پانی اگر موجود ہے تو میں اسے پی سکتا ہوں، میں اسے چھو سکتا ہوں، اس کے ساتھ میں کوئی ایکٹ کر سکتا ہوں، اس کو وہ ایک پیسیوٹی قبول کر لیتا ہے میری جانب سے. جبکہ جو ان ٹرو پرسیپشن ہوتا ہے وہ مجھے ایکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں دیتا. ہزیان والا جو پانی ہے میں پی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر میرے سامنے ایک پتھر ہے تو میں اسے ہٹا سکتا ہوں، میرے سامنے اگر ایک کرسی ہے تو میں اس پر بیٹھ سکتا ہوں. تو یہ جو پرفارم کرنے کی صلاحیت ہے یہ ٹرو پرسیپشن سے تو آتی ہے، ان ٹرو پرسیپشن سے نہیں آتی، ہزیان سے نہیں آ سکتی. اور یہی بات متکلمین سوفسٹائیا سے کہا کرتے تھے کہ تم ہمیشہ ایک خاص پیٹرن پر فیل کرتے ہو. کیوں؟ اس کا ذرا اس کو ایکسپلین کرو. اگر تمہیں واقعی حقائق کا کوئی ادراک نہیں ہے، جیسا کہ تم مدعی ہو، تو تمہیں ایک اندھے آدمی کی طرح فیل کرنی چاہیے نا. مثال کے طور پہ ایک اندھا آدمی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کبھی وہ یہاں ٹکر مارتا ہے، کبھی وہاں ٹکر مارتا ہے، کبھی یہاں گر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے حقائق کا ادراک، اسے آنکھوں سے پتہ ہی نہیں لگ رہا کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے. وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے فیل نہیں کر پاتا. جبکہ تم ہمیشہ ایک خاص طرح سے اٹھتے ہو، خاص طرح سے بیٹھتے ہو، خاص جگہ پر تم مثال کے پانی کے اندر نہیں گرتے وغیرہ، خاص طرح سے روٹی کھاتے ہو. ایسا نہیں ہوتا تم کبھی ناک میں لے جاتے ہو، کبھی کچھ کر لیتے ہو، کوئی بھی چیز اٹھا کے کھا جاتے ہو. تمہاری زندگی ایک پیٹرن کے اوپر ہے. تو یہ جو عمل کا محکم ہونا ہے، سٹرکچرڈ ہونا ہے، سسٹمیٹک ہونا ہے، یہ علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا. کیونکہ فیل جو ہے وہ قصد، یعنی جو قصدی فیل ہوتے ہیں، انٹینشنل فیل ہوتے ہیں، وہ علم کو پریزیوم کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے جھوٹ کا سب سے بڑا ایک پیمانہ یہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ انٹینڈڈ فیل کو ایک خاص ترتیب سے کرتے ہو اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہمیں کسی حقیقت کا ادراک نہیں ہے. جبکہ حقیقی ادراک کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ وہ مجھے فیل کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ تم سسٹمیٹیکلی کرتے ہو اسے. اس ضمن میں اگلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ بہت ساری ڈیولپمنٹ علم بالحواس کے ضمن میں اگرچہ ماڈرن ٹائم میں ہوئی ہے، لیکن ہمارے متکلمین نے اس سے بہت منظم طریقے سے گفتگو کی ہے. اور یہاں تک یہ بحث ہوئی ہے کہ ان ٹرو پرسیپشن میں اور ٹرو پرسیپشن میں کیا فرق ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ابو البرکات البغدادی، ان کا 537 یا 38 ہجری کے آس پاس انتقال ہے، انہیں پڑھیں، اور امام رازی رحمہ اللہ کو پڑھیں جن کا انتقال 606 ہجری ہے. ان حضرات نے اس کے اوپر باقاعدہ بحث کی ہے کہ علم بالحواس کے اوپر جو یہ اعتراضات کرتے ہیں سوفسٹائی، ان کا جواب کیسے دیا جانا چاہیے. اب مثال کے طور پر ابو البرکات البغدادی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ادراک کی کیفیات 7 درجوں میں ہو سکتی ہے، یہ 7 درجوں تک ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی ہے کہ میں کہوں کہ بس یہ کامن ہے، یعنی ڈسجنکٹیوسٹ نے جس کو آگے الگ کیا ہے. اب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہوتا ہے کسی شے کی صورت میرے ذہن میں آ جانا، اٹ از میئر اویئرنیس.
اور ایک ہوتا ہے اس کے اوپر آگے بڑھ کر میں اویئرنیس آف دی اویئرنیس، جس کو استطباعت کہتے ہیں، کہ مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایک شے کو جانتا ہوں، یعنی ایک ہے محض صورت علم اور ایک ہے استطباعت۔ پھر تیسرا وہ کہتے ہیں درجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس شے کو سمجھ لیتا ہوں، آئی ایم لرننگ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، اور یہ درجہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں میں اس شے کے لیے ایک لفظ ڈیزگنیٹ کرتا ہوں، جس سے میں، اور یعنی میری ریکگنیشن آگے بڑھ جاتی ہے اور لفظ سے میں اس کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر میرا ذہن اس سے حفظ کر لیتا ہے، میمورائزیشن ہوتی ہے اس آئیڈیا کی۔ اور پھر اگلا اسٹیپ وہ کہتے ہیں اٹ از ریکگنیشن ان ریپیٹڈ انٹریکشن، یعنی یہ عرفان ہے، اس کو وہ عرفان کہتے ہیں۔ یعنی میں نے ایک سیب دیکھا اور مسلسل لمحوں کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے یہ پروسیس ہو رہا ہے، یہ جو تعلق میرا استوار ہو چکا ہے، یہ چونکہ مسلسل چل رہا ہے تو میں اس چیز کو مسلسل دیکھ رہا ہوں کبھی ڈیفرنٹ کنڈیشنز کے اندر، تو اور میں پھر اسی چیز کو ریکگنائز کرتا ہوں کہ یہ وہی چیز ہے جس کو میں نے پہلے لمحے کے اندر دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ 5واں اسٹیپ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں علم کا درجہ آتا ہے اور تصدیق کا آتا ہے، یعنی ٹروتھ اسٹیٹس۔ علم کا مطلب ہے ٹروتھ اسٹیٹس۔ ٹروتھ اسٹیٹس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا بیان ہے جو کسی دوسرے کی رائے یا خارجی حقیقت کے مطابق یا ام مطابق ہے، یعنی جہاں میں یہ کہنا لگتا ہوں کہ میرا جو ادراک ہے وہ خارج کی حقیقت کے مطابق ہے، یہ وہ درجہ ہے جو اور ہے، اور صورت کا درجہ بالکل الگ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو پہلے 4 درجے ہیں وہ پیورلی ایسے درجات ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ یعنی پیورلی آبجیکٹیو ہیں، یہ خارج سے میرا بھی انٹریکشن ہے۔ 5واں جو درجہ ہے ریکگنیشن آن ورڈ، یہ وہ درجہ ہے جہاں جا کر سبجیکٹ بھی انٹر ہوتا ہے اور اب وہ اس شے کو ریکگنائز کرنا شروع ہو گیا ہے ریپیٹڈ انٹریکشن کے اندر جیسی کہ وہ ہے، یہاں سے اس کا علم اور اس کا یہ اعتقاد کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ساری بحثیں بہت ایڈوانس لیول تک کی گئی تھیں، اور اس میں ہم انکار نہیں کرتے کہ ماڈرن ٹائمز کے اندر بھی ان کے اندر اضافے ہوئے ہیں اور وہ قیمتی ہیں اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس ضمن میں اب ہم آخری بات یہ کہتے ہیں کہ متکلم، یہ جو سوفسطائی ہیں، ایک قسم کی شیخی بکھارتے ہیں۔ وہ شیخی یہ ہوتی ہے کہ سوفسطائیت کا استدلال سے جواب دینا ممکن نہیں ہے، اور گویا یہ کوئی ان کی سٹرینتھ ہے، یعنی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں شک کر رہے ہیں، ہر چیز میں شک کر رہے ہیں، اور یہ ہر علم بالحواس میں بھی ہمیں شک ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی سٹرینتھ نہیں ہے، یہ اصل میں ان کی حماقت ہے۔ حماقت ان معنوں میں کہ جو شخص استدلال کے ذریعے استدلال کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ قابل رحم ہے، وہ کوئی بامانہ بات نہیں کر رہا۔ سوفسطائی اصل میں کر یہ رہے ہوتے ہیں کہ دلائل قائم کرتے ہیں، اور حاصل اس کا کیا ہوتا ہے کہ دلیل علم یا حقیقت کا اظہار نہیں ہوتی۔ تو اگر دلیل کسی حقیقت کا اظہار ہی نہیں ہے تو آپ کی ان دلیلوں کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو اصل میں اس حماقت کو اگر یہ سٹرینتھ سمجھتے ہیں تو یہ سمجھتے رہیں، اور اسی وجہ سے متکلمین کہتے ہیں کہ یہ مکابرہ ہے، سوفسطائی مکابرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں سے ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ علم بالحواس کے اندر اگرچہ بعض اوقات ہذیان اور ایلیوژنز کا امکان ہوتا ہے، تاہم اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان سے کسی بھی چیز کا کوئی قطعی علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جہاں نہیں علم حاصل ہو رہا وہاں ہم چھوڑ دیں گے، اور جہاں ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے۔ بعض امکانات میں علم نہ ہونا اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بعض میں بھی نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں سوچیں کہ جب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم خواب دیکھ رہے ہوں، اور چونکہ خواب میں بھی میں بعض اوقات یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں حقیقت کو دیکھ رہا ہوں، تو ممکن ہے کہ یہ بھی خواب ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ بعض دفعہ میں خواب دیکھتا ہوں، اس سے یہ کہاں سے لازم آ گیا کہ جو ابھی میں ہوں وہ خواب ہے؟ ان دونوں کا آپس میں کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ میں کہوں کہ بعض اوقات میں پانی پیتا ہوں، اور جب میں شربت پی رہا ہوں تو آپ مجھے کہنا شروع کر دیں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی پانی ہو۔ ہم کہیں گے ان دو باتوں کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، آپ پہلے لنک کریٹ کریں۔ تو یہاں ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم۔